ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آلموسٹ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں، اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریباً 6 to 7 ملین، 60 سے 70 لاکھ فوج بنتی ہے مسلمانوں کی۔ 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ، تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے، اگر یہ لوگ کوئی ہمت دکھاتے ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جی، اجلاس بلا لیا OIC کا، جسے کہتے ہیں وہ OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور بس اس میں وہ قرارداد مذمت، اور UNO کو بھی اپروچ کیا، لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا، لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ کے سفیر کو کوئی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے مجبوریاں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم مجبور بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو دعوے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو ترانے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ دنیا میں سپر پاور ہی ہم ہیں۔ وہ پھر جب کنفلکٹ آتا ہے نا، پھر دل کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک لائن میں، اور بتائیں کہ ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں کافی ٹائم چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کافی کوشش کی ضرورت ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو عام مسلمان ہیں نا، وہ گلٹ کا شکار ہے، ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جہاد تو نہیں فرض ہو چکا، قتال فرض تو نہیں ہو چکا، اور آپ کو پتہ کتنی NGOs جو ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یا ان کو نان سٹیٹ ایکٹر کہہ لیں، وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی، اور جا کے ہم جہاد کریں گے۔ اور ظاہر ہے جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا، یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں، اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت، اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی، یہ شرط ہے۔ تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے، اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون گرمانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے۔ جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاؤنی ڈکلیئر کر دیا تھا، قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے، آپ نے فوج روانہ کی ہے۔ تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے، کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے اور ان کو صحابہ کرام کے بارے میں بتائے۔ اور یہ بھی آج ایک آپ متھ دور کر لیں،
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹکرا جائیں، میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا۔ وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے گستاخی نہیں شمار کرنا۔ چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو، یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گے، تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے، ایک یہودی ان سب کو مار دے گا۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی، 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ آپ ڈنڈے، لاٹھیاں، زیادہ سے زیادہ کوئی رائفل اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گنیں ہیں، ایئر سٹرائکس ہیں ان کے پاس، تو لہٰذا یہ بھی کہانی کرانی آپ اپنی عوام کو بند کر دیں۔ صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں، دونوں کے پاس ایک طرح کا اسلحہ تھا، ورنہ مجھے بتائیں آپ 1,00,000 بھی آپ تلوار والے لیں، سامنے سے ایک بندوق والا آ جائے وہ سب کو مار کے چلا جائے گا، قریب آنے ہی نہیں دے گا۔ تو یہ بالکل مثال دینا غلط ہے، لہٰذا آپ لوگ گلٹ فیل نہ کریں، یہ ایک باقاعدہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتہ ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی، الٹا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے جو چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کا دھندا کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ اکٹھا کریں گے، کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر، اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے بھی، ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی بھرتیاں کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی، 5,00,000 بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی 5,00,000 بندہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے جی، اور بھائی 5,00,000 کیا تم 5 کروڑ بھی لے ہو کچھ نہیں کر سکتے جب تک مقابلے پہ ایٹ لیسٹ اس کے قریب کا اسلحہ نہ ہو۔ اور یہ جو آپ کو کہانی کراتے تھے نا صحابہ والی، وہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا، وہ بھی بالکل 2 نمبر بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید اگر تلوار لے کے گئے ہیں نا رومن امپائر کے خلاف، تو سامنے سے بھی جو جرنیل ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی تھی، یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور پھر بھی حضرت وہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ تلوار کے اوپر گولی روک لی تھی، جس طرح وہ آپ کا وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک لیتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تلوار کے مقابلے تلوار تھی، برابر کا جوڑ تھا۔ آج نہیں ہے نا یہ برابر کا جوڑ، آج ہم تلوار یا ڈنڈے لے کے چلے جائیں سامنے سے تو وہ بھون کے رکھ دیں گے، اور ایئر سٹرائک کریں گے تو کارپیٹ بمنگ کر کے سب کچھ۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو آپ کو وہ کہانیاں کروا رہے ہیں نا، اور پھر وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں کرتا، پھر وہ کہہ دیں کہ کسی کی توہین کر دی ہے اس کا شعر پڑھ کے، ان کو شعروں تک رہنے دیں، ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی چیزوں کا خیال سلطنت عثمانیہ نے نہیں رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ آلموسٹ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت، اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں تھے یہ گورے، انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی کیونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا۔ یہاں پہ علماء اور بزرگان دین بس یہی دعائیں کرتے رہ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں، ان کو کیا پتا تھا کہ کیڑے تو توپوں میں نہیں ڈال سکتے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہی چکروں میں رہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے یار، تسی اس اسلحے دے اوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے نا سلطنت عثمانیہ کی ناکامی کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت کے تقاضے وہ نہیں بھانپ سکے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی چڑھ دوڑے ان کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ عقل کے ناخن رہے، جو صحیح بات ہے۔ باقی عوام الناس تو میرے بھائی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ ہم صابن کی ٹکیا سے لے کر، اپنی ماچس سے لے کے، اپنے موٹر بائک کے پٹرول سے لے کر، ایک ہمارے ناردرن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے، اور وہاں پہ وہ لکڑیاں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیا پکاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ
होंडा सिविक वाला दे रहा है, या वो और कौन सी गाड़ियाँ आजकल जो मौलवियों की नजर आ रही हैं, V8 फॉर्चून, मन तो नाम ही नहीं आते, अल्लाह शुक्र है, मेरे को तो मोटरसाइकिल है जी, क्या फॉर्चूनर को गलती ना कर लें, वो भी उन्हें ही टैक्स दे रहे हैं। जब ये हालत है तो ये सारे का सारा टैक्स, जो लोग कहते हैं टैक्स नहीं देते, 40 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हर पाकिस्तानी दे रहा है, आप उसकी जेब से उसकी इजाजत के बगैर निकाल रहे हैं। 40 के करीब टैक्सेस, हर चीज के ऊपर तो टैक्स लगा हुआ है। तो ये टैक्सेस से ही हमारे रियासती इदारों के बजट मीट हो रहे हैं। तो हर पाकिस्तानी ऑलरेडी जिहाद में हिस्सा डाले हुए हैं। फौज में भी तो सारे बंदे तो नहीं आगे जाके लड़ते, आगे जो जाके लड़ रहा है वो ये कह सकता है ये पीछे जो दूसरा फौजी रोटियां लगा के भेज रहा है, इसकी कोई कुर्बानी नहीं जिहाद और क़िताल में, भाई वो रोटी ना भेजे तो भूखा मर जाएगा आगे, उसकी भी जिम्मेदारी है। और जो रोटियां लगा रहा है ना, उसको आटा कौन प्रोवाइड कर रहा है, ईंधन कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको महीने का खर्चा कौन दे रहा है, मैं और आप अपने टैक्सेस के जरिए। लिहाजा हम बिल्कुल ओहदा बरा हैं इस हवाले से। अवामुन्नास की जिम्मेदारियां क्या हैं वो मैं एंड पे बताऊंगा। इस हवाले से कोई अवामुन्नास की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर बैठ के तो गिल्ट फील करे और किसी वो जिहादी तंजीम के हाथ लग जाए, और कल को FATF की जो तलवार लटक रही है, वो लटकती हुई तलवार किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर गिर सकती है, अभी तो लटक रही है। और पिछले एक दहाई के अंदर ऑलमोस्ट हमने जो फौजी ऑपरेशंस के ज़रिए कामयाबियां हासिल की हैं, खुसूसन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद के ज़रिए, वो सारी हमारी फ़ौज की कुर्बानियां फिर ज़ीरो से मल्टीप्लाई ना हो जाएं। ये दोबारा से एक ये जो मामला अब शुरू है, इनको जो एंट्री मारने का मौका मिल गया है नॉन स्टेट एक्टर्स को, तो इस हवाले से ये सारी बातें यानी करना ज़रूरी थी। तल्ख कई एक चीज़ें हैं जो डिस्कस करते वक्त बाज़ औक़ात मुझे भी यानी फ़ील हो रहा होता है कि जब कोई एक नया बंदा देखेगा, वो कहेगा यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है। वो अगले दिनों भी किसी ने वो एक लतीफ़ा इन्होंने मुझे बताया, वो शेयर किया हुआ था, लेकिन ये है ज़बरदस्त बात है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए जो पहली सफ़ वाले बाबे हैं वो तो अमेरिका की और इसराइल की तबाही की बातें कर रहे होते हैं, और जो पिछली सफ़ वाले बच्चे हैं वो अमेरिका के वीज़े और ग्रीन कार्ड के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो देख लें आप, ये जितने लोग अभी रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इनमें से आप किसी को ऑफ़र करें, ये सब वीज़ा लगा के चले जाएंगे। हकीकत बात है। आपको यहां बैठ के कह रहे हैं उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, ये कहते हैं ना, और खुद वहां बैठे हुए हैं, उनको टैक्स दे रहे हैं, और उन टैक्सेस से उनकी फौज हमारे मुसलमानों को कत्ल कर रही है। तो इनको क्या जरा आप कुर्बानी करके वापस आ जाए ना पाकिस्तान, नहीं आएंगे। आपको क्या कह रहे होंगे, इनके प्रोडक्ट का बाइकाट कर दें, खुद बैठ के उनसे खा रहे होंगे। तो ये दोगली पॉलिसी है। ये उसी तरीके के भाषण है जो हमारे उलमा लोगों को नेकी का भाषण तो देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल उन्होंने नहीं करना होता। तो ये हाल है कि वो बुजुर्ग जो हैं वो तो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की तबाही की दुआ कर रहे होते हैं, और उन बुजुर्गों की औलादें जो हैं उन मुल्कों के वीज़ों के लिए दुआएं कर रही होती हैं। एक ही मस्जिद में आप देख लें 2 स्टेट ऑफ माइंड चल रहे हैं, और रियलिटी यही है, चाहे हमें बुरी लगे। इससे भी तल्ख बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी वालिदा या आपकी बीवी या आपका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपको डॉक्टर कहे कि ये एक टीका है जिससे इसकी जान बच सकती है, और आप मार्केट में जाएं, मेडिकल स्टोर में, एक तरफ वो निकाले ये इसराइल का या फ्रांस का या अमेरिका का बना हुआ टीका है, और दूसरी तरफ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का है, और उस पर तस्वीर भी मुफ्ती आज़म की बनी हुई हो, तो उस मुफ्ती आज़म पाकिस्तान वो बरेलवी है, देवबंदी या अहले हदीस या शिया का, जो उसको मुफ्ती आज़म मानता भी है, और हाफिज़हुल्लाह और दामत बरकातुहु आलिया और आयतुल्लाह और हाफिज़हुल्लाह कहता है, वो भी उसका टीका नहीं लेगा। वो कहेगा भाई जी रहने दो, है ही दो। फिर प्रोडक्ट का बाइकाट कैसे हो सकता है? या तो आप उस लेवल की प्रोडक्ट ले आए, फिर हम भी कहेंगे कि बिल्कुल प्रोडक्ट का बाइकाट करें। ये रियलिटीज़ हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अक्सर आप सुनेंगे मुसलमानों से कि ये काफरों की साजिश है जी इस्लाम के खिलाफ। मेरे भाई कुरान ने, पूरे कुरान में कहीं ये रोना नहीं रोया गया कि काफरों की साजिश है और अब रोना रो, नहीं, ये बताया गया कि काफिर ये साजिश कर रहे हैं, तुमने ये करना है। ये तो इसी तरीके से है कि कोई शख्स कहे मैं फेल इसलिए हुआ हूं कि मेरा पेपर लिया गया, अगर मेरा पेपर ना लिया जाता मैंने फेल नहीं होना। भाई पेपर तो लिया जाएगा, दुनिया में तो इम्तिहान से आपने गुजरना है। तो ये काफिर या शयातीन ये मुसलमानों की आजमाइश है। अगर आप कहीं ये हो ही ना तो फिर तो मैं जन्नत ही पहुंच जाना सी, फिर तो उन्होंने भी पहुंच जाना सी जन्नत।
تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہیں، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 139، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَا تَهِنُوا، دیکھنا بے دل نہ ہونا، کمزور دلی نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی میں تم مومن ہوئے، بشرطے کہ مومن ہوئے۔ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے۔